بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا جو اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نظم نعت ہے، جس کا شعر نمبر 3 کی جو ہے وہ آج ہم تشریح کریں گے، جس میں مفہوم ہوگا، تشریح ہوگی اور اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ حوالہ جات ہوں گے۔ اس سے پہلے شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 جو ہے وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ نوٹ بک پہ جو ہے وہ تحریر کر لیے ہوں گے، اور وہ مجھے پرسنل نمبر پر جو ہے وہ آج آپ اس لیکچر کے بعد شیئر کریں گے تاکہ میں انہیں چیک کر سکوں۔ تو شعر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 3 پہلے ریڈنگ ہے۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جیوں تیرے در پر مطلب زندگی گزاروں تیرے در پر، مروں تیرے در پر مطلب کہ موت مجھے تیرے در پر آئے۔ یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے، یعنی یہی میرے دل کی تمنا، یہی میرے دل کی جو ہے وہ خواہش ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد شعر نمبر 3 کے الفاظ معنی کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے، مائنڈ میں رکھنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے نظم کا عنوان نعت لکھیں گے، شاعر کا نام امیر منائی لکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم مفہوم رائٹ کریں گے، اور مفہوم اس طرح سے رائٹ کریں گے کہ ہم پہلے شعر کے ورڈز میننگ جو ہے وہ مائنڈ میں رکھتے ہیں، پھر اس کا مفہوم لکھتے ہیں، اور پھر ہی ہم مفہوم لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری حسرت اور آرزو یہی ہے کہ زندگی بھی مدینے میں بسر ہو، اور موت کے لیے بھی مجھے مدینے کی پاک دھرتی کی مٹی جو ہے وہ نصیب ہو۔ اچھا جی، یہ ہمارا مفہوم ہے۔ مفہوم کے بعد ہم اب تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور تشریح کے لیے جو پہلا پیراگراف ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ امیر منائی کے تعارف کا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اس شعر کے شاعر امیر منائی ہیں جو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ امیر احمد نام اور امیر تخلص تھا۔ آپ ایک قادر الکلام شاعر ہیں۔ آپ نے مختلف اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا، اور یہ ہم پہلے شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 میں بھی کر چکے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہو، شعر نمبر 4 ہو، خواہ شعر نمبر 5، 6 یا 7 کوئی سا بھی ہو، اس میں پہلی 3 to 4 لائنز یہی ہوں گی جو امیر منائی کے تعارف کی ہیں نظم نعت میں۔ اچھا جی، اس کے بعد پہلے مصرے کی طرف چلیں گے ہم۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں امیر منائی اپنی خواہش کا، اپنی حسرت کا یعنی اپنی آرزو کا اظہار کر رہے ہیں، اور اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ مدینہ کی پاک دھرتی نصیب ہو، اور مرنے کے لیے بھی یہی مدینے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے وہی نصیب میں ہو۔ اور مدینہ منورہ وہ پاک سرزمین ہے کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ کی جو ہے اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ اور ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی ہی سرزمین کو جو ہے وہ پسند فرمایا کہ اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ جی تو بیٹا اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ریفرنس لکھیں گے۔ حسرت ہے دم نکلے در شاہ عرب پر، مدفن ہو تو سایہ ہے دیوار مدینہ، یعنی یہ خواہش ہے کہ میری آخری سانس جو ہے وہ مدینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر نکلے، اور مدفن ہو تو تب بھی مجھے مدینہ کا جو سایہ ہے یا اس کی جو ہمسائیگی ہے وہ مجھے ملے۔ اچھا، اس کے بعد آپ سیکنڈ میں لکھیں گے، دراصل مدینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا اور وہاں مرنے کی تمنا جو ہے بے شک ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میری اس خواہش کو اور تمنا کو پوری کرے۔ اور جب آپ کو کفار مکہ نے تکالیف دیں تو اللہ نے بھی آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ کی وجہ سے اس سرزمین کے جو صحرا ہیں وہ آباد ہوئے ہیں، اور انہیں وہ شان ملی ہے کہ آج کا ہر مسلمان جو ہے وہ مدینے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور باقی تمام ممالک اور جتنی بھی اس دنیا میں گلیاں ہیں وہ تمام گلیاں مدینے کی گلیوں پر بے شک قربان ہیں۔ اچھا جی، دراصل شاعر کی خواہش ہے کہ اسے مدینے میں موت آئے تاکہ وہاں مدفن کے لیے جنت البقیع میں جگہ مل سکے، اور روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا زیادہ حقدار بن سکے۔ اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ جب سب سے پہلے قیامت والے دن مردے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے مدینے اور مکہ کے مردے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر وہ محشر کے میدان کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں گے۔ تو اس لیے شاعر کی یہ خواہش ہے کہ اسے روز قیامت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا زیادہ حقدار بھی وہ بن سکے، اور وہاں مدفن بھی ہو، اور جب مردے سب سے پہلے اٹھائے جائیں تو وہی سب سے پہلے جو ہے وہ محشر کے میدان تک پہنچے۔ پھر ہم نیکسٹ ریفرنس لکھیں گے،
اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا دم آخر جبی میری ہو سنگ آستاں تیرا، کہ اگر میرے دل کی کوئی تمنا کوئی خواہش ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ جب میرا آخری سانس چل رہا ہو تو میری پیشانی جو ہے وہ تمہارے آستاں پر ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد اینڈنگ کرنی ہے، اور اینڈنگ کے لیے آپ جو ہے پہلے مصرے کا اور دوسرے مصرے کا جو مجموعہ ہے حاصل الکلام ہے وہ لکھیں گے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی آرزو کا ذکر کیا ہے کہ یہ خواہش ہے کہ زندگی کے لیے بھی نبی کا در ہو اور مدفن کے لیے بھی کاش وہی پاک دھرتی کی مٹی نصیب ہو۔ تو بیٹا جی یہ شعر نمبر 3 ہے۔ اس کی آپ نے مجھے امید ہے کہ جو میں نے بولا ہے اس سارے مٹیریل کو دیکھنے کی بجائے آپ نے سننا ہے، سن کے مائنڈ میں ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اس سے ریلیونٹ جملے ایڈ کر کے آپ نے تشریح جو ہے وہ لرن کرنی ہے، اور اس کے بعد اسے نوٹ بک پر رائٹ کر لینا ہے۔ تھینک یو ویری مچ اس کو سننے کا، اور اس کے بعد شعر نمبر 4 کی طرف ہم چلتے ہیں۔